السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کر دیا۔ یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا ہے، جو اندر ہی اندر ایمان لے آئی تھی۔ دنیا کے سب سے ظالم بادشاہ اور وہ ظالم بادشاہ جو اپنی خدائی کے دعوے کرتا رہا، اس کے باوجود اس کی بیوی کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتی ہے۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ایمان لانے کی خبر بادشاہ فرعون کو ملی تو اس ظالم شخص نے اس نیک خاتون پر کس طرح ظلم کیے اور مار مار کر ان کے جسم کی کھال تک اتارنے کی کوشش کی۔ اس خاتون نے کس طرح اپنی جان قربان کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ فرعون کی بیوی جن کو آج دنیا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی ہے، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش قسمت بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بہت ہی خوبصورت خاتون تھی، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اسی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس وجہ سے خدام ان کے پاس ہر وقت رہا کرتے تھے، اور یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ فرعون کو مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے اندھا کر دیا تھا اور حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام کر دیا تھا۔ اسی طرح اس ظالم کافر نے ہزاروں لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ ظلم کی اس انتہا میں سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں گزرتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کفر اور سرکشی میں پڑے رہے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدقسمت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا اور دل میں خیال کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے، چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر ایک میلہ لگتا تھا۔ اس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے، چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور مصر کے تمام چھوٹے بڑے جادوگروں کو بلایا اور اس کے لیے ایک میدان سجایا گیا۔ ادھر فرعون اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اپنے تخت پر جا بیٹھا، کیونکہ یہ حق و باطل کا عظیم الشان معرکہ تھا۔ اس معرکے میں تمام بڑے جادوگر اور ہزاروں لوگ جمع تھے۔ ادھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا، کیونکہ فرعون اس وقت کا بادشاہ اور حکم چلانے والا تھا۔ چنانچہ ان جادوگروں نے اپنی جادو کی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنی شروع کر دی، تو وہ لاٹھیاں تو رسیاں ایک دم سے سانپ بن گئی اور میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر خوف پھیل گیا اور تمام لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں مست ہو کر تالیاں بجانے لگے، اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اپنی لاٹھی جو ان کے ہاتھ میں تھی پھینکنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں پھینک دیا، چنانچہ وہ لاٹھی ایک خوفناک اژدہا بن گئی جس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ حق و باطل کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، اور تمام جادوگروں نے اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور تمام جادوگر ایمان لے آئے۔ جب اس عظیم و شان معرکے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، لیکن ان کا ایمان لانا آسان نہ تھا کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، اور اگر فرعون کو ان کے ایمان لانے کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم ڈھائے گا اور مجھ پر وہ ظلم کی حدیں پار کر دے گا۔ اس کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا گیا اور پھر ایک دن عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں مزید غضب پیدا ہو گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ وہ عبرتناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو ہیئر ڈریسر تھی، جو اس کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا، اور فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھی اور وہ لال پیلا ہو گیا اور اس خادمہ کو بلوایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخر حقیقت کیا ہے کہ وہ کس کو خدا مانتی ہے، اور فرعون اس لمحے کہنے لگا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ پھر فرعون نے اس خادمہ کو بچوں سمیت کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور پھر شہید کر دیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل سے اللہ نے غیب کے پردے ہٹا دیے اور ایمان کے نور کو مزید اجاگر کر دیا، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اس خادمہ اور اس کے بچوں کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہو کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا انہی خیالات میں گم سم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور آ کر اس مظلوم عورت کے واقعے کی داستان سنانے لگا، اور فرعون کی بیوی نے، جنہوں نے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا ہوا تھا، اندر ہی اندر فرعون کے ساتھ بغاوت کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کی داستان سنا رہا تھا، فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس چیز نے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا؟ یہ بات سن کر ایک بار پھر فرعون غضب سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے؟ اس بار فرعون کی بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا، جو تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اسی طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، اور فرعون اپنی بیوی کی کھلم کھلی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور بیوی کو سمجھانے لگا۔ فرعون نے ان کے والدین کو بلوایا اور دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے والدین نے انہیں اکیلے میں تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے والدین سے کہا کہ میں تو اپنے
मैं अपने ईमान से पीछे नहीं हटूंगी, बेशक वो सच्चा रब है। चनाचा फिरौन की ये चाल भी ना चल सकी तो तरह तरह के जुल्म करने लगा ताकि वो अपने ईमान से दूर हो जाएं और मुझको खुदा मानने लगे, और तरह तरह की तकलीफें दी ताकि वो अपने ईमान से पीछे हट जाए। जहाँ तक कि हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा के हाथों और पाँव में मेखे लगाकर सूरज की तपती धूप में लटा दिया गया और आपके सीने के ऊपर चक्की का बड़ा भारी पत्थर रख दिया गया ताकि आप हिल न सके। लेकिन आप इन तमाम तर अजीतों मसाइब के बावजूद आपके ईमान के अंदर जरा बराबर भी कमी ना आई और आपके ईमान के अंदर मजीद इजाफा होता चला गया। फिरौन ने अपनी बीवी से ईमान के फिरने का कहा, लेकिन हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने बड़ा वाजिया जवाब दिया जिससे फिरौन का गुरूर और तकब्बुर खाक में मिल गया। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा के ईमान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, है दुश्मनी खुदा और जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है लेकिन मेरे दिल पर नहीं। मेरा दिल तो अल्लाह की पनाह में है, अगर तू मेरे हर हिस्से को भी काट दे तब भी मेरा ईमान अल्लाह की बारगाह में बढ़ता चला जाएगा। इस दौर में जब हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा पर जुल्म सितम ढाए जा रहे थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ तो हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने इनसे पूछा, क्या मेरा रब मुझसे राजी है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है आसिया रजी अल्लाह अन्हा, आसमान के फरिश्ते तेरे इंतजार में हैं और अल्लाह सुब्हान तआला आपके ईमान और कारनामों पर फख्र फरमाता है। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, आपकी हर हाजत पूरी की जाएगी। इस दौरान हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने अपने रब से दुआ की है, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और इसके अजाब से नजात दे और मुझे इन जालिमों से नजात बख्श। जब फिरौन ने हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा के ईमान को बरकरार रहते देखा तो आखिर इनको शहीद करने का फैसला कर लिया और अपने आदमियों से कहा, एक बड़ी चट्टान लेकर आओ। अगर ये चट्टान देखकर अपने ईमान पर कायम रहती है तो ये चट्टान इस पर गिरा देना, और अगर ये ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है। इस खौफनाक मंजर के वक्त इनके लिए एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ मौत। तो इस वक्त हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ देखा तो जन्नत के अंदर सफेद मोतियों वाला महल इनको नजर आया, जिससे आपका ईमान मजीद बढ़ गया और आपकी इस हालत में आपकी रूह परवाज कर गई और इसके बाद आपके जिस्म पर वो चट्टान गिरा दी जाती है और वो चट्टान इनके जिस्म पर गिरती है जिसमें रूह नहीं होती। जब फिरौन हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा पर तरह तरह के जुल्म सितम कर रहा था तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए थे और हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा पर साए किया हुआ था और दुनिया में ही उनको अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर अपना मकाम दिखा दिया था, जिसकी वजह से हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा का ईमान मजीद पुख्ता हो गया था और इन फिरौन की तमाम मुसीबतों को वो भूल गई थी। एक रवायत में आता है कि वो मकाम मिला जो किसी को नहीं मिला। जब हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा जन्नत में जाएंगी तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा होंगी और इनका शुमार अज़वाजे मुतहरात में होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे ईमान को भी मजबूत फरमाए, अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और मरना सिखाए। जिस तरह हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने दुनियावी हर आसाइश को ठुकराया, सिर्फ हक व ताला की वहदनियत को माना, लेकिन फिरौन को मरने तक ईमान की तौफीक नसीब ना हुई। जब नसीब हुई तो मोहलत खत्म हो चुकी थी। फिरौन की लाश आज भी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है।